اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، بزرگوں، جمعۃ المبارک کی نسبت کے حوالہ سے جو آپ حدیث مبارکہ سماعت کرتے ہیں، آج کا ایک انتہائی خوبصورت واقعہ جو آپ سنیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایمان کو تازگی ملے گی اور ذوق بڑھے گا کہ ہم اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں جتنا درود شریف پہلے پڑھتے ہیں اس سے بڑھ کے پڑھا کریں، کہ اتنا کرم ہوتا ہے درود شریف پڑھنے والے پہ۔ بغداد شریف میں ایک تاجر رہا کرتا تھا جس کی تجارت کے قافلے خشکی و تری پہ آیا جایا کرتے، سمندروں میں بھی اس کی تجارت، خشکی پہ بھی اس کی تجارت، دور دور تک اس کی تجارت۔ لیکن گردش ایام کی زد میں آ گیا اور وہ دن سارے گزر گئے، حتیٰ کہ اس قدر تنگ دستی اور اس قدر پریشانی کہ قرضے کے ڈھیروں ڈھیر تلے دب گیا۔ انتہائی پریشان کہ ایک شخص آ کے اس سے قرضہ مانگتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے پیسے مجھے لوٹا دو۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے ضرور دینے ہیں لیکن ابھی میرے پاس ہے نہیں۔ وہ شخص قرضہ لینے والا کہتا ہے، بھائی ہم نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہے، تو آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ اچھے کا بدلہ نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ منت سماجت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کی آواز سن کے دوسرے لوگ بھی تنگ کریں گے کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں کے پیسے دینے ہیں، تو خدا را مجھے تنگ نہ کرو، جب میرے پاس ہوں گے میں دے دوں گا۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے بڑا صبر کیا ہے، اب قاضی کے پاس جا کے ہی فیصلہ ہوگا۔ وہ اسے قاضی کے پاس لے جاتا ہے اور قاضی کے پاس لے جا کے وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب میں نے اس شخص سے پیسے لینے ہیں اور یہ مجھے پیسے دے نہیں رہا۔ قاضی صاحب پوچھتے ہیں کہ واقعتاً آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں جی ہاں میں نے پیسے دینے ہیں لیکن ابھی میرے پاس ہے نہیں، میں نے کہا ہے کہ جب میرے پاس ہوں گے میں لوٹا دوں گا۔ قاضی صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یا تو آپ اس کو پیسے لوٹا دیں یا جیل جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ قاضی کہتا ہے، وہ قاضی صاحب کی بات سن کے تو بڑا حیران ہوا۔ وہ کہنے لگا کہ قاضی صاحب آپ یہ مہربانی کریں کہ مجھے کچھ موقع دے دیں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر کوئی شخص تمہاری ضمانت دیتا ہے، کوئی تمہارا ضامن ہے تو لے آؤ۔ وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب میں پتہ کرتا ہوں، پتہ کرنے جاتا ہے، کوئی شخص اس کی ضمانت دینے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ بالآخر وہ بیچارہ مجبور ہو کے واپس لوٹتا ہے اور آ کے قاضی صاحب سے کہتا ہے کہ مجھے کوئی شخص نہیں ملا جو میری ضمانت دے اور میرا ضامن بنے۔ قاضی صاحب نے کہا پھر ٹھیک ہے، جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب وہ کہتا ہے قاضی صاحب آپ اتنی مہربانی فرما دیں، آپ مجھے ایک رات کا موقع دے دیں تاکہ آج کی رات میں اپنے بچوں کے ساتھ گزار لوں، اس کے بعد میں آ جاؤں گا اور جس طرح آپ کہیں گے ویسے ہی میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ اگر کوئی سبب بن گیا تو قرضہ ادا کر دوں گا، ورنہ میرا آخری وقت بھی جیل میں ہی گزرے گا۔ اچھا، قاضی صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں گھر والوں کے پاس، لیکن آج کی رات کے لیے آپ کی کوئی ضمانت دے گا؟ وہ کہتا ہے کہ قاضی صاحب یہ دنیا دار تو میری ضمانت نہیں دے رہے، میں آج کی رات کے لیے اللہ کے محبوب کو اپنا ضامن ٹھہراتا ہوں۔ جس شخص نے پیسے لینے تھے وہ راضی ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، آج کی رات کسے مہلت دیتے ہیں اور ضامن اس کے اللہ کے محبوب ہیں۔ وہ شخص جس نے قرضہ دینا تھا وہ واپس لوٹتا ہے اور واپس لوٹ کے اپنے گھر میں جاتا ہے تو بیوی دیکھتی ہے کہ میرے شوہر بڑے پریشان ہیں۔ پریشانی کی وجہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہوا، بڑے پریشان ہیں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ میں پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کے پیسے دینے تھے لیکن ایک شخص نے مجھے آج بہت تنگ کیا ہے، تو اس طرح قاضی کے پاس جا کے فیصلہ ہوا
مختصر یہ ہے کہ میں آج اللہ کے محبوب کو اپنا ضامن ٹھہرا کے آیا ہوں۔ وہ عورت بڑی خوش بخت تھی۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو تو پریشان ہی نہیں ہونا چاہیے، جس کے ضامن اللہ کے محبوب ہوں، جو اللہ کے محبوب کو اپنا ضامن بنا لے، پھر اسے کسی چیز کی پریشانی آ سکتی ہے بھلا، آپ پریشان نہ ہوں۔ اچھا، اس نے تسلی دی تو وہ کچھ مطمئن ہو گیا۔ اب رات ڈھل گئی لیکن دل میں ایک بے چینی ہے کہ میں اللہ کے محبوب کو آج اپنا ضامن ٹھہرا کے آیا ہوں۔ وہ رات کو مصلی پہ بیٹھتا ہے، درود شریف پڑھنا شروع کرتا ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب اس کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ ادھر اس کی سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، ادھر دل اور قسمت کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ والضحیٰ کے مکھڑے والے، واللیل کی زلفوں والے، ما زاغ کے کاجل والے، علم نشرہ کے سینے والے، ید اللہ کے گورے گورے ہاتھوں والے، خدا کے محبوب ہمارے آقا کریم تشریف لے آتے ہیں۔ اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے آ کے فرماتے ہیں کہ میرے امتی پریشان کیوں ہیں؟ کیوں پریشان ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا ہی کہنے ہیں کہ جب آقا فرمائیں کہ پریشان کیوں ہیں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اور بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ، وہ بندہ کیا ہے؟ بے خبر ہو جو غلاموں سے، وہ آقا کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا میرے امتی پریشان کیوں ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پریشان اس لیے ہوں کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں۔ فرمایا کہ پریشان نہ ہوں، صبح اٹھ کے آپ بادشاہ کے وزیر کے پاس چلے جائیے گا اور انہیں جا کے میرا سلام کہیے گا، اور اس کے بعد انہیں اپنا قرض ادا کرنے کا کہہ دیں تو وہ آپ کا قرض ادا کر دیں گے۔ اس پہ وہ آپ سے دلیل طلب کریں تو آپ انہیں یہ کہہ دینا کہ اللہ کے محبوب نے مجھے بھیجا ہے۔ اگر وہ کہیں کہ کس چیز سے میں ثابت کروں کہ آپ کو اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے، تو آپ نے کہنا ہے کہ آپ ہر رات اللہ کے محبوب پہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ پچھلی رات آپ کو پڑھتے ہوئے غلطی لگ گئی اور آپ نے تعداد میں کچھ الجھن محسوس کی، تو جو آپ جہاں پہ الجھے تھے وہ آپ کی تعداد ٹھیک تھی۔ اس کے بعد آپ نے اور پڑھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ فرمانا تھا کہ وہ شخص صبح بڑا خوشی خوشی اٹھتا ہے اور وہ جاتا ہے قاضی صاحب کے پاس، اور وہاں جا کے دیکھتا ہے کہ قاضی صاحب کہیں جانے کے لیے تیار ہیں اور سواری کھڑی ہے۔ جا کے قاضی صاحب کو سلام پیش کرتا ہے اور قاضی صاحب کو یہ کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص کے پیسے دینے اور مجھے تنگ کر رہا ہے اور آپ میرا قرضہ ادا کر دیں۔ پھر اللہ کے محبوب کی وہ پیاری باتیں سناتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اللہ کے محبوب نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آپ سے یہ کہا ہے کہ آپ میرا قرض ادا کر دیں۔ وہ وزیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ کو اللہ کے محبوب نے بھیجا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دلیل یہ ہے کہ آپ ہر رات اللہ کے محبوب پہ 1000 بار درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسے پتہ چلا کہ جو اللہ کے محبوب پہ درود شریف پڑھتا ہے اسے تعداد کا غلطی لگ بھی سکتی ہے، تعداد کے بارے میں بھول بھی سکتا ہے، لیکن جس آقا پہ پڑھ رہا ہے وہ پوری تعداد کو جانتے ہیں، وہ ہر عدد کو جانتے ہیں اور ہر بندے کو جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ آپ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں، پچھلی رات آپ کو کچھ غلطی لگ گئی اور آپ نے بھول میں درود شریف زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، تو فرمایا کہ جو آپ نے جتنا پڑھا تھا وہ تعداد ٹھیک تھی، یہ دلیل ہے۔ وہ وزیر صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ اچھی جگہ پہ گھر میں لے جا کے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ ذرا پھر مجھے میرے آقا کی باتیں تو سنائیں۔ وہ پھر اللہ کے محبوب کی وہ پیاری پیاری باتیں سناتے ہیں۔ وہ شخص بڑا خوش ہوتا ہے اور بڑی محبت سے حضور کی باتیں سناتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وزیر صاحب خوشی میں آ کے پھر آپ اسے 500 دینار دیتے ہیں۔ 500 دینار اسے دیتے ہیں
اور اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے گھر والوں کے لیے ہیں۔ پھر 500 دینار اور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کے بچوں کے لیے ہیں۔ پھر 500 دینار اور دیتے ہیں کہ آپ اچھی خوشخبری لائے ہیں کہ اللہ کے محبوب کا سلام آیا ہے اور میرا درود وہاں پہ پہنچتا ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سلام بھیجا ہے، آپ خوشخبری لائے ہیں 500 اس کے لیے۔ اور 500 دینار اس لیے دیا کہ آپ نے ایک سچا خواب سنایا ہے۔ وہ شخص جو مقروض تھا وہ 2000 دینار لے کے گھر واپس لوٹتا ہے، بڑا خوشی خوشی ان میں سے 500 نکالتا ہے اور جس شخص کے پیسے دینے تھے اس کے گھر میں جاتا ہے اور اسے جا کے کہتا ہے کہ میں نے تمہارے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے، قاضی صاحب کے پاس آؤ اور وہاں سے آ کے اپنی رقم وصول کر لو۔ قاضی صاحب کے پاس جب وہ دونوں پہنچتے ہیں تو قاضی صاحب اس مقروض کو دیکھ کے مؤدب انداز میں سلام کرتے ہیں اور سلام کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ قرض خود نہیں ادا کریں گے، آپ کا قرض میں ادا کروں گا اور آپ کو میں اتنا اور بھی دوں گا، اس لیے کہ اللہ کے محبوب نے میری خواب میں تشریف لا کے مجھے فرمایا ہے کہ آپ اس کا قرض بھی ادا کر دیں اور آپ اس کو اتنا تحفے میں بھی دے دیں۔ اچھا، ان کی باتیں سن کے جس شخص نے قرضہ لینا تھا وہ کہنے لگا بھی میری بھی بات سن لو، بھی آپ کیا کہتے ہیں اب؟ وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے قرضہ نہیں لینا بلکہ میں اپنی طرف سے اسے اتنے پیسے دیتا ہوں اس لیے کہ اللہ کے محبوب میری خواب میں بھی تشریف لائے تھے اور مجھے بھی اللہ کے محبوب نے آ کے یہی فرمایا تھا کہ قرضہ معاف کر دو اور اسے اتنے دینار اور دے دو۔ تو وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب پہ میں نے درود شریف پڑھا ہے اور درود شریف کی برکت سے مجھے اتنا مل گیا کہ قرضہ بھی معاف ہو گیا، عزت بھی بچ گئی، 4000 دینار میرے پاس جمع بھی ہو گئے ہیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، صلی علی محمدن۔ اور دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔